ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. پاکستانی دنیا میں کہیں پر بھی جاتے ہیں کامیابی دیکھتے ہیں, کامیابی ملتی ہے انہیں, چاہے کسی شعبے میں بھی جائیں, کاروبار ہو یا پھر سپورٹ ہو یا پھر سیاست ہو. لیکن پتہ نہیں کیوں ہم اپنے ملک کے اندر اپنے اہداف حاصل نہیں کر پاتے. حیرانگی کی بات آپ سب کے لیے تب ہوگی جب برطانیہ کے اگلے وزیر اعظم شاید ساجد جاوید صاحب ہی بن جائیں جو کہ موجودہ طور پر برطانیہ کے ہوم سیکریٹری ہیں. تاہم پاکستان کی حکومت کیا اوورسیز پاکستانیز کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے جو پاکستانی شہریت رکھتے ہیں یا ماضی میں پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کا رشتہ برقرار رکھتے ہیں, ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں, اس متعلق بھی آج گفتگو کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ تعمیراتی شعبے کے متعلق بات کریں گے. اور خاص طور پہ یہ جو پابندی تھی 6 منزلہ عمارتوں سے زیادہ طویل عمارت تعمیر کرنے کی, اس کے ہٹ جانے کے بعد پاکستان میں تعمیراتی شعبے کے اندر جو ترقی متوقع ہے آگے چل کے, اس کے بارے میں بات کریں گے. اس وقت پیر بابا بھی زیر عتاب ہیں, اس کے متعلق بھی بات کریں گے, کیونکہ اگر ہم نے بات نہ کی تو پھر ادھوری رہ جائے گی, کیونکہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے اندر پورے پاکستان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. کل بہت اہم خبریں آئیں جہاں پر کچھ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی جو کہ ہمارے شہر سے کراچی سے باہر موجود ہے, اس کے لینڈ کی جو ہے وہ کینسلیشن ہو گئی یا واپسی ہو گئی حکومت کو. اس کے متعلق ابہام پایا جا رہا ہے, مختلف خبریں آ رہی ہیں, اس کے متعلق بھی آج بات کر لیں گے. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے. شفیق اکبر صاحب CEO ہیں گرانا.com کے, اور جناب عارف جیوا صاحب جو کہ سابق چیئرمین آباد ہے. دونوں ہمارے پروگرام کے اندر ماضی میں بھی آتے رہے ہیں. آپ دونوں مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں شو میں. گفتگو کا آغاز شفیق اکبر صاحب آپ سے کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کا پاکستان کی کنسٹرکشن ریئل اسٹیٹ شعبے میں بہت ہی اہم کردار ہے. ایک مثبت پیش رفت ہوئی ہے تعمیراتی شعبے کی پاکستان کے اندر, جہاں شہر کراچی کے اندر پہلے طویل المنزلہ عمارتوں کے اوپر پابندی عائد تھی, اب وہ پابندی ہٹ گئی ہے. تاہم قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کنسٹرکشن کو الاؤ کر دیا گیا ہے. میں یہ چاہوں گا تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کر دیں آپ کہ اوورسیز پاکستانیز کا کتنا اہم کردار ہے پاکستان کی کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ میں. دیکھیں, ہماری اکانومی کے لیے اس وقت اوورسیز کی جو ریمیٹنسز آتی ہیں, جو سرمایہ کاری اوورسیز پاکستانیز کرتے ہیں, وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. مطلب ہماری اکانومی کی سانس چل رہی ہے اس پہ. اور دوسری طرف جو انویسٹمنٹ آتی ہیں جس سیکٹر میں, ہاف آف دی انویسٹمنٹ, یعنی کہ اگر انہوں نے $20 بلین بھیجا تو $10 بلین جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں جاتا ہے. ریئل اسٹیٹ اس وقت, یا ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کی جو انڈسٹری ہے, along with the other industries جو کہ باقی تقریباً 200-250 انڈسٹری بنتی ہے, الائڈ انڈسٹری, یہ ریڑھ کی ہڈی ہے اس وقت پاکستان کی اکانومی کے لیے. اس وقت ہماری ایکسپورٹس بہت زیادہ نہیں ہیں, ہمیں اس وقت ڈالرز چاہیے, اور اوورسیز جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ ساری کی ساری ریئل اسٹیٹ میں, میکسیمم ایز اے سیڈ 50% ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو اس وقت ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے سیکٹر کو بہتر کرنا, اس کی ایکٹیویٹی کو بہتر کرنا, یہ بہت ضروری ہے. اور جو حالات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے جو تھوڑی سی ایک طرف انکروچمنٹس ہیں, اس طرح کے کچھ ایشوز ہیں, اور دوسری طرف اوبویسلی ریئل اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ میں لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ جو کم ہو گیا ہے, وہ ایک کنسرن ہے. اوور آل انویسٹر کا بھی کنسرن ہے اور اوورسیز پاکستانیز کا بھی کنسرن ہے. ریئل اسٹیٹ کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. ریئل اسٹیٹ کی ایکٹیویٹی رکنی نہیں چاہیے. اس میں ابھی جو بین ہٹا ہے کراچی میں, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جگہوں پہ بھی جہاں پہ بھی ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی بھی انیشیٹو لیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے, وہ بہت اچھا ہے, اس کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. چلیے, یہ ایک اچھی چیز ہے شفیق صاحب کہ آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ اوورسیز پاکستانیز کا کتنا اہم کردار ہے, اوورسیز انڈسٹری کو ایڈریس کرنا ہے. عارف جیوا صاحب آپ کی جانب آؤں گا. میں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو یہ خوشائند خبر کے اوپر مبارک دوں یا پھر آپ کی نظر لگ گئی پیر بابا کو, وہ بیچارے پھنس گئے. آپ کی زیر لب مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ دونوں ہی خبریں آپ کے لیے تو خوشائند ہیں. اب مبارک کس کی دوں؟ ویسے دینی تو پہلے والی خبر کی چاہیے. اس بارے میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں. ساتھ ہی ساتھ اس پر ہم نے مسکرا تو دیا, لیکن سرمایہ کار پاکستان میں بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ انہوں نے تو پیر بابا کے ہاؤسنگ اسکیم میں پیسے لگا دیے. اب وہ کیا کریں؟
دونوں سوالوں کا جواب دیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا تمام میڈیا، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، بھرپور ساتھ دیا اور آباد کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے پورا میڈیا کھڑا رہا۔ اور آج کے پرنٹ میڈیا کے اندر جو اشتہارات لگے ہیں وہ پرنٹ میڈیا کے آنرز نے خود جو ہے مبارکباد کے اشتہارات لگائے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے وہ کہاں کہاں جو ہے وہ بزنس فلوٹ کرتا ہے۔ وہ صرف اسٹیل انڈسٹری کو نہیں، اور وہ صرف سیمنٹ انڈسٹری کو نہیں، ٹائل انڈسٹری کو نہیں، ونڈو کو نہیں۔ دیکھیں یہ جو کام ہے نا، یہ کام آج اس گورنمنٹ کو سمجھ آئی ہے۔ یہ پہلی گورنمنٹ جو ہے یہ سمجھی ہے کہ اس سیکٹر کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے، اور یہ سیکٹر جو ہے یہ پاکستان کی معیشت کو بہت اوپر لے جا سکتا ہے۔ دوسری بات آپ نے کی بحریہ کی۔ دیکھیں میں لاسٹ ایئر چیئرمین تھا، میں نے بڑی کوشش کی کہ ان کے مسائل ہم دیکھیں۔ آباد ایک باڈی ہے، ہمارے 1000+ آپ بھی جانتے ہیں ممبرز ہیں۔ ہمارے ایک ممبر کا چھوٹا سا ایشو ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس آتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہم نے پچھلے 15 دن پہلے ہم نے ایک دھرنا دیا کراچی کے اندر، اور وہ اس میں اتنی اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کنسٹرکشن انڈسٹری کا پہلا دھرنا تھا۔ اور پچھلے 1.5 سال سے ہم میڈیا کے ذریعے پریس کانفرنسز کرتے رہے۔ ہم نے تمام جو ہے وہ دروازے کھٹکھٹائے۔ بڑی اہم چیز کی آپ نے نشاندہی کی ہے۔ میں سوال کا مزید جواب بھی آپ سے لوں گا، تجسس پیدا ہو گیا ہے، لیکن ایک چیز یہاں پر ہائی لائٹ کرتا چلوں کہ آپ نے جہاں پورے میڈیا کے کردار کا بتایا، وہاں پر آپ کو اب تک چینل اور بالخصوص روپیہ پیسہ پروگرام کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے تعمیراتی شعبے کے جو مسائل ہیں ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا۔ اس موضوع پر بھی آپ سے بات کروں گا، لیکن ایک چھوٹی سی بریک۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک۔ گفتگو ہماری جاری تھی، عارف جیوا صاحب سے بات کر رہے تھے، سابق چیئرمین آباد کے۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا میڈیا کا، تو میں یہاں مزید بھی تھوڑی وضاحت کرتا چلوں۔ عارف جیوا صاحب، بنیادی طور پہ پرنٹ میڈیا کی تو آپ نے تعریف کی، بالکل وہ قابل تعریف ہیں، لیکن الیکٹرانک میڈیا نے آپ کا ساتھ دیا، اور بالخصوص تعمیراتی شعبے کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کے اندر ہمارے پروگرام میں جو گفتگو رہی وہ پیش رہی۔ ہم ایک تھنک ٹینک کے طور پر کام کرتے رہے۔ میرے خیال آپ بھی اس چیز کو ضرور ہائی لائٹ بھی کیجئے گا، یاد بھی رکھیے گا، بالکل جیسے حکومت نے تعمیراتی شعبے کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا تھا، کہیں آپ بھی ہمارے کردار کو نظر انداز نہ کر دیجئے گا۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب اہداف حاصل ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ بھول جاتے ہیں جو سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ خیر جی عارف جیوا صاحب۔ دیکھیں، میں پہلے تو وہ بات اپنی کمپلیٹ کر لوں جو بریک سے پہلے میں کہنا چاہ رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو آباد جو ہے وہ ایک باڈی ہے۔ ہم نے جو ہے وہ جب لاسٹ ایئر یہ پرابلم شروع ہوا تھا، بحریہ کا بھی اور ہمارا بھی جب بینڈ لگا تھا، تو ہم نے کوشش کی تھی کہ ایک جگہ بیٹھ کے اور اس کو جو ہے اس کا سلوشن مل کے نکالیں۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ ان کا اپنا انداز تھا، ان کی اپنی سوچ تھی، ان کو یہ سوچ تھی کہ ان کے خلاف کبھی کوئی جو ہے وہ ایکشن نہیں ہوگا یا ان کے خلاف کوئی جو ہے وہ ڈیسیشن نہیں آئے گا۔ تو خیر وہ ان کی اپنی پالیسی تھی اور وہ اس پہ چلتے رہے، اور آج جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بھی سیکٹر، ان کا بھی کام وہی ہے اور ہمارا بھی کام وہی ہے۔ تو وہ ہم تو دیکھیں ہمارے ممبر بھی ہیں وہ، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایک سسٹم میں، جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں سسٹم میں آنا پڑتا ہے۔ اب آپ نے جہاں تک بات کی، دیکھیں میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں، میں بالکل اب تک ٹی وی چینل آباد کے لیے سب سے ٹاپ پہ ہے۔ جتنے بھی آپ الیکٹرانک میڈیا لے لیں اس میں سب پہ ٹاپ پہ آباد کی لسٹ میں اب تک چینل ہے۔ اس کی وجہ ہے، میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل دے دوں کہ آپ کے یہاں عارف زبیری صاحب اور عبید صاحب جو آپ کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے، جب میں چیئرمین تھا لاسٹ ایئر اور اس پہ پابندی لگائی گئی تھی، تو میرے ساتھ بیٹھ کے اور انہوں نے پورا پلان ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے چلانا ہے۔ کسی چینل نے نہیں کیا، یہ اب تک نہیں کیا یہ۔ اور پھر آپ کے ساتھ میرے خیال ہے ہم نے آباد نے سینکڑوں پروگرام کیے علی بھائی، اور یہ میں کریڈٹ آپ تینوں کے علاوہ میں آپ کے آنر جو ہیں سرفراز صاحب،
جی کیونکہ ان عوام کی کا approval ایشو کے تھا، بغیر اسی ہم لیے یہ پروگرام ہائی لائٹ ہم کیا آپ گیا مل کے کر نہیں سکتے تھے۔ اور عوام کا ایشو تھا، جی ہائی لائٹ کیا گیا، اور اچھا ہے کہ آپ نے اس چیز کو ایکنالج کیا۔ میرا مقصد قطعی یہ نہیں نہیں علی تھا بھائی، کہ صرف آپ ہم پروگرام میں اس اب کی تک جو سمت صرف اس طرف پروگرام لے میں آئیں، ہمارا لیکن ساتھ میں نہیں دیا، یہ ضرور چاہتا اب تھا تک کہ جو ہے روڈ پہ لائیو شو بھی کرتا رہا ہمارے ساتھ۔ جی اور بالکل ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے بنیادی طور پر کہ جو بھی عوامی مسائل ہیں ان کا جلد سے جلد حل نکلے۔ اب میں جاؤں گا جناب شفیق اکبر صاحب کی جانب۔ شفیق صاحب، بڑی اہمیت طلب چیز ہے، آپ چونکہ اوورسیز پاکستانیز کی بات کر رہے تھے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسا ممکن ہے کہ اس دفعہ جب آپ برطانیہ واپس جائیں تو آپ کو وزیر اعظم پاکستانی نجات ملے، جناب ساجد جاوید صاحب۔ تو میں چاہوں گا کہ اس مطابق بھی اور اس متعلق بھی آپ سے گفتگو ہو، لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اپنی گفتگو۔ ناظرین، ویلکم بیک آفٹر بریک۔ آپ کو پتہ ہے بہت ساری اہمیت طلب خبریں آ رہی ہوتی ہیں، اس کے درمیان پھر ہمیں گفتگو بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو شفیق اکبر صاحب سے میں نے ایک سوال پوچھا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ اب جب یہ واپس جائیں برطانیہ تو وہاں پر یہ محسوس کریں گے بالکل گھر جیسا ماحول، کیونکہ اگلا وزیر اعظم برطانیہ شاید ایک پاکستانی بس ڈرائیور کا بیٹا جناب ساجد جاوید صاحب ہوں۔ تو جناب، جو بات میں نے شروع میں کی تھی شفیق اکبر صاحب، کہ اب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اگر اس طرح ہو تو پاکستان کے معاشی تعلقات برطانیہ سے بہتر ہوتے دکھائی دیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کے تعلقات کسی بھی ملک کے ساتھ معاشی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، اس کے لیے بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں۔ پاکستان اگر ہم خود اچھا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے معاشی تعلقات پوری دنیا کے ساتھ زیادہ اچھے ہو جائیں گے۔ جہاں تک اوورسیز پاکستانیز کا تعلق ہے، آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا ان کا، اور بحریہ ٹاؤن کی بھی بات کی۔ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ہمیشہ ایک ایشو رہے گا۔ اوورسیز پاکستانی ہمیشہ جس ملک سے بھی وہ آتے ہیں اس ملک کے ساتھ پاکستان کو کمپیئر کریں گے، یہاں کی فیسلٹیز کو کمپیئر کریں گے، یہاں کی انویسٹمنٹس ہیں، کوئی بھی چیز ہے اس کو کمپیئر کریں گے۔ اب پہلا جو میرے خیال میں پروگرام سے پہلے بھی آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ ایئرپورٹ پہ آتے ہی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے وہ سم ٹائمز اریٹیٹ ہو رہے ہیں۔ تو جی بالکل۔ اب آپ نے اگر اوورسیز پاکستانیز کے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اوورسیز پاکستانیز کا ایکسپوجر کہاں کہاں ہے اور وہاں پہ کس طریقے سے ایزیلی آپ ان چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایئرپورٹ پہ آپ بڑا ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایک لمیٹڈ اسکوپ آف ورک ہے فرام دی ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو، اس کو بڑے اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے، سامان تھوڑا جلدی آ جائے، باقی کچھ چیزیں اور اس طریقے سے جو ابھی نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد کی، جیسے میں یہاں پہ بھی بعض اوقات خود بھی ٹریول کرتا ہوں، تو کچھ چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اسی لحاظ سے اگر وہ کہیں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو ان کی انویسٹمنٹ کی پروٹیکشن کے لیے کچھ سسٹم بنایا جا سکتا ہے، ان کی گائیڈنس کے لیے کچھ سسٹم بنایا جا سکتا ہے۔ ہمارے اس ریجن میں راولپنڈی اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانیز نے سب سے زیادہ بحریہ ٹاؤن کے اندر انویسٹ کیا ہے۔ اب اوورسیز پاکستانیز جو ہیں انہوں نے اس اعتماد پہ انویسٹ کیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے ڈیلیور کیا ہے۔ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ڈسٹرب ہو رہے ہیں وہ انویسٹرز ہیں یا وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں۔ تو اس طرف بھی میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آباد کا ایک تھا وہاں پہ کراچی میں، جس طرح ان کی ایک کمپین تھی، ہائی رائز شروع ہوئے ہیں ڈیولپرز کے لیے، اسی طریقے سے بحریہ کی بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ کرے حل ہوں، تاکہ یہ اینڈ یوزر جو ہیں، جو انویسٹرز ہیں، ان کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو۔ I think you have addressed the right issue at this right time۔ آپ نے بالکل رائٹ ایشو کو ایڈریس کیا کہ بہت سارے سرمایہ کار جو کہ عام لوگ ہیں وہ اس وقت بہت بےتاب و پریشان ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں پچھلے چند دنوں سے I am receiving lot of telephone calls, lot of social media queries about what's going to happen، اور کل کے بھی جو واقعے کے بعد کیونکہ ایک فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد بھی بہت زیادہ ابہام پایا جا رہا ہے۔ I am sure you would also be reading the sentiment of the people۔ جی دیکھیں، کیوس جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہے، کیوس میں کبھی بھی انویسٹمنٹ نہیں آتی ہے۔ ہمیں
کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی کو چلانا ہے. ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ یا 50 لاکھ گھروں کا بھی جو اس وقت گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا, دیٹ واز فار دی ون ریزن کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کو سب سے بڑا پش جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ سے مل سکتا ہے. اس کے ساتھ تقریباً 200 سے 250 انڈسٹری ساتھ میں چلتی ہے. اس وقت ہماری مینوفیکچرنگ, ایگریکلچر, ایکسپورٹس نہیں ہیں. اس وقت آپ میکسیمم انویسٹمنٹ لے کر آ سکتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر میں, اور وہ اوورسیز آلریڈی کر رہے ہیں. اوورسیز تقریباً جیسے میں نے پہلے بھی کہا $10 ارب تقریباً لاسٹ ایئر انہوں نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا ہے. اس سال اگر ان کا اعتماد ہم دوبارہ بحال کریں, اس وقت ایک سٹیبل سچویشن کنٹری کی سامنے آئے, ساتھ میں ریکگنائزڈ اچھے ڈیولپرز کو کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے جس کی وجہ سے اوورسیز کو پروٹیکشن دی جائے, ان کی انویسٹمنٹ کے لیے گائیڈنس دی جائے, تو انشاءاللہ بہت زیادہ سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. یہاں پر میں اس طرف گورنمنٹ کی ایک ڈائریکشن, یہاں پر میں گفتگو میں عارف جیوا صاحب کو بھی شامل کرنا چاہوں گا. عارف جیوا صاحب, اب آپ کے سامنے جو ہے وہ اہداف اب اور زیادہ بلند ہو کے سامنے آئیں گے, کیونکہ بنیادی طور پر اب توقعات بھی بڑھ جائیں گی. تعمیراتی شعبے سے میں کہوں گا کہ پابندی ہٹ جانے کی وجہ سے اب عوام کو فیسلٹیز بھی مہیا کی جا سکتی ہیں, بہتر ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن بھی دی جا سکتی ہے. تو اب آپ کے کیا اہداف ہیں؟ واٹ آر یور ٹارگٹس, واٹ آر یور پروجیکشنز فار دا کنسٹرکشن انڈسٹری اینڈ ادر الائڈ انڈسٹریز جو آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ دیکھیں, ہم اس کے بعد جو ہے یہ جو کل کامیابی ملی ہے اس پہ جو ہے وہ ہم اتنا خوش ہیں, لیکن اس کو جو ہے وہ ایک پازیٹیو وے میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اور آباد جو ہے اس میں ایک اب پلان کر رہی ہے, کمپین پلان کر رہی ہے, کرپشن کے خلاف کمپین کرنے جا رہی ہے. ایک کمپین ہو سکتا ہے آباد کی کوششوں سے کچھ 10% یا 20% فرق پڑے, جو بعد میں آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم نے جو ہے ڈیجیٹلائز کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں اس کو جو ہے وہ پورا سسٹم جو ہے چینج کرنا پڑے گا. جب ہم پرائیویٹ سیکٹر اپنے بزنس کے اندر یہ سب کر سکتے ہیں تو گورنمنٹ سیکٹر میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں, یہ جو تجاوزات ہوتی ہیں نا, یہ ہوتی ہے کرپشن سے ریلیٹڈ. اس میں کرپشن کا بہت بڑا پیسہ انوالو ہوتا ہے, اور ایک عام آدمی, غریب آدمی, اگر اس کو جو ہے وہ آپ 20 لاکھ یا 25 لاکھ کی چیز 5 لاکھ میں یا 7 لاکھ میں دیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چیز جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور یہ ہمارے ملک میں کئی سالوں سے یہ سسٹم چلا ہے. یہ سسٹم ختم تب ہوگا جب آپ جو ہے جو لوگ یہ کام کروانے میں ادارے شامل ہیں, ان ادارے کے افسران کو سسپینڈ نہیں, آپ ان کو جو ہے ان کی نوکریوں سے فارغ کریں گے اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں گے. یہ کرنا بہت ضروری ہے اس ملک کے اندر. اگر آپ نے یہ ایکشن نہیں لیا تو یہ ایکشن جو ہے نہ لینے کی وجہ سے آگے جو ہے بہت مشکلات, اور یہ دوبارہ سال 2 سال میں یہ انکروچمنٹ شروع ہو جائیں گی جیسا ماضی میں ہوتا رہا ہے. اچھا عارف جیوا صاحب, تو پلان کرنا پڑے گا, اور آباد جو ہے I will take a few moments to acknowledge the achievement جو کہ آپ نے اپنی محنتوں اور کاوشوں سے کی. تو لیٹ می سے ان یور پرسنل کیپیسٹی عارف جیوا صاحب, آپ نے بطور چیئرمین آباد بہت کوششیں کاوشیں کی, اور اپنے ٹینور کے اندر جتنا زور آپ نے لگایا, توجہ آپ نے دی, مہذب انداز سے قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے جس طرح آپ نے پلیڈ کیا, اپنے کیس کو, اپنے آپ کو پریزنٹ کیا, اپنے ڈیمینر کو برقرار رکھا, اس کا ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ عوام کے پاس گیا. مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں, مجھے تو عوام کے موضوع سے اور اہمیت سے غرض ہے, لیکن I like to give or acknowledge people when they do a good job. اور میرے خیال سے آپ نے اپنے دور چیئرمینشپ کے اندر بہت محنتیں اور کاوشیں کی. irrelevant to the fact ادارے کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, آپ لوگوں نے محنت کاوش کی, لیکن اس وجہ سے دے رہا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ we should acknowledge the efforts made by anyone. تو یہاں پر عارف جیوا صاحب ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہوں گا. اب آپ کے سامنے ہدف ہے 5 ملین ہومز ہاؤسز بنانے کا, یہ کیسے پورا کریں گے؟ بڑا مشکل کام ہے. آپ لوگوں نے قسمیں وعدے تو بہت سارے لے لیے تھے, ہاؤسنگ پالیسی آپ کے دور میں ہی جو ہے وہ آئے تھے آباد, آپ کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کر بات کی تھی, لیکن اب سلسلہ کس جانب جا رہا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں, میرا پہلے دن سے پوائنٹ آف ویو یہ رہا ہے, اور آپ کے ساتھ بھی میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں آپ کے پروگرام میں, کہ گورنمنٹ جس پالیسی پہ اس وقت جا رہی ہے 50 لاکھ گھروں کی, اگر آشیانہ جیسے اسکینڈلز آئیں گے تو یہ بیوروکریسی اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کرے گی, پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ نہیں کرے گی.
دیکھیں کوئی بھی آج آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کیا تھی؟ وہ یہی اسکیم تھی، اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن آج جو ہے وہی اسی طرز کی ایک اسکیم لائی جا رہی ہے، پنجاب میں زمینیں ڈھونڈی جا رہی ہیں۔ میں پہلے دن سے ایک بات آپ کے پروگرام میں کر رہا ہوں کہ آباد جو ہے وہ سمپل فارمولا ان کو دیا ہے، اور اگر یہ اس پہ کام کریں گے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ زمین ہم اپنی زمین پرووائڈ کریں گے، گورنمنٹ صرف بجلی، پانی، گیس اور گورنمنٹ آف پاکستان کی اسٹیمپ ہمیں دے دے اور فائنینس دے دے۔ ہمیں گورنمنٹ سے زمین نہیں چاہیے، کیونکہ ہم بھی آگے جا کے ایسے ہی آشیانہ جیسے اسکینڈلز میں ہم بھی پھنسیں گے، بیوروکریسی بھی آئے گی اور یہ پرابلمز آئے گی، اور اگر 10 پروجیکٹ چل رہے اور 2 میں یہ ایشو آ گئے تو وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائیں گے۔ تو گورنمنٹ جو ہے وہ میں ذاتی طور پہ پہلے دن سے اس پہ قائم ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آباد آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور آباد جو ہے وہ اس اسکیم میں جو ہے وہ کام کرنا چاہتی ہے۔ آباد آپ سے زمین نہیں مانگ رہی، آپ زمین دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم پنجاب میں ہم نے 10,000 ایکڑ زمین نکال لی ہے۔ آباد سمپل یہ بات کر رہی ہے کہ آپ جو ہے ہمیں جہاں ہم اسکیم آپ کو دیں 1 ونڈو آپریشن دے دیں، 15 دن میں اس کی اپروول ہو جائے، ٹائٹل کلیئر ہو جائے، اپروول ہو جائے 1 ونڈو سے، اسی 1 ونڈو میں پانی، بجلی، گیس کی NOC مل جائے، اور ہمیں اس جگہ کے اوپر آپ فائنینس ارینج کروا دیں، گورنمنٹ آف پاکستان کی اسٹیمپ دے دیں، اور 3 چیزیں پانی، بجلی، گیس، ہم چوتھی چیز مانگ نہیں رہے ہیں گورنمنٹ سے۔ You can do it on your یہ own. بہت آسان طریقہ ہے اور یہ لانگ ٹرم چلے گا، گورنمنٹ چینج بھی ہوگی تب بھی چلے گا یہ۔ اچھا ویسے تو I want to sit down with Shafiq Akbar صاحب in a one-to-one format also and talk to him about what suggestions he has for 5 million homes، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہ کافی اس پہ ورک کر رہے ہیں۔ I think that he's been working on that for quite some time۔ لیکن شفیق صاحب میں چاہوں گا کہ کوئی ایک جنرل جو آپ نے فریم ورک مائنڈ میں بنایا ہو، جیسے ابھی عارف جیوا صاحب نے بتایا کچھ سجیشنز وغیرہ دیے اور انہوں نے بتایا ان کا ایکشن پلان کیا ہے۔ واٹ آر یور سجیشنز؟ ہاؤ وڈ یو گو اباؤٹ اٹ اف یو ور آسکڈ ٹو ڈو اٹ پارشلی ان اے پورشن، اور جس طرح سے بھی یا ایک حصہ اگر آپ کو دیا جائے؟ دیکھیں اس میں پرائیویٹ سیکٹر سے ہی لوگ لے کے آنا چاہتے ہیں، جو ابھی گورنمنٹ کا ہے سٹانس، اور اس میں ڈیولپرز کو، جیسے عارف جیوا صاحب نے بھی بات کی ہے، ان کو سیکیورٹی چاہیے۔ آبویسلی اٹ از اے بگ پروجیکٹ، تو اس کو فائنینس کیسے کیا جائے گا، اس کی کیا سیکیورٹی ہوگی کہ کل کو جو ڈیولپر کر رہا ہوگا اس کا کام رکے گا نہیں، اور اس کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ایک پروفیٹیبل انویسٹمنٹ ہوگی ان ٹرمز آف جو بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور جیسے بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، جتنا بھی اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو ہمارا ایک پاسٹ رہا ہے پاکستان کا کہ آپ بعض اوقات ڈیولپر جو ہیں وہ اس کو ریگولیشن کا ایشو ہوتا ہے، کام کر رہے ہوتے ہیں، کام رک جاتا ہے، ان کی انویسٹمنٹ پھنس جاتی ہے۔ یہ اس سارے کے بارے میں ایک پروٹیکشن چاہیے ڈیولپرز کو، اینڈ obviously اگر ایک گورنمنٹ یہ پروٹیکشن دیتی ہے اور if it becomes a feasible project تو انویسٹرز obviously بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے، آباد بھی انٹرسٹڈ ہے، اسی طریقے سے اور بھی جو دوسرے ڈیولپرز ہیں یہاں پہ آباد سے باہر۔ میں نے ایسا سنا ہے کہ you have been in communication with Mr. Anil Musarrat as well. What are his plans or what was his overview جب آپ کے ساتھ انہوں نے کوئی ڈسکشن کی اس سلسلے میں اور آپ کو اس متعلق کچھ بتایا، تو does he have any ideas in his mind؟ میری انیل مسرت صاحب سے کوئی 1-to-1 ملاقات نہیں ہوئی، ان کے ویوز میں جانتا ہوں، وہ obviously ڈیولپرز کو کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے سنا تھا کہ وہ تقریباً 10,000 ڈیولپرز، لیٹ سے فار ایگزامپل انہوں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ وہ آئیں تو اور 100 گھر سال کا بنائیں، تو 1 ملین گھر، اس طریقے سے 5 ملین۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ڈیولپرز ہیں کتنے پاکستان میں، ان کی کیپیسٹی کتنی ہے، وہ کتنا کام کر سکتے ہیں، فائنینس کہاں سے آئے گی۔ یہ ایک بڑا ہی مشکل ٹاسک ہے 50 لاکھ گھر بنانا۔ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی تھنگ۔ اس کے لیے بہت ہی ساؤنڈ پالیسی چاہیے، بہت زیادہ ہوم ورک چاہیے، پھر بہت محنت چاہیے۔ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ اللہ کرے کہ یہ گورنمنٹ اس کو اچیو کرے۔ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی ٹاسک۔ آن دی ادر ہینڈ یہ جو انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا وہ یہ ہے کہ جب 50 لاکھ گھر بنیں گے تو اس کے ساتھ اکانومی پوری کی پوری موو کرے گی، کیونکہ کنسٹرکشن کے ساتھ 200 سے 250 انڈسٹری چلتی ہے۔ تو میری ایک سجیشن یہ ہے کہ کیوں نہ ایسا بھی کیا جائے کہ گورنمنٹ کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو ویسے بھی پروموٹ کرے ان 50 لاکھ گھروں کے علاوہ بھی۔ فار ایگزامپل اسلام آباد 2,25,000 ایکڑ کا ہے،
اس میں 20% پہ بائی لاز ہیں, 80% پہ آج تک بائی لاز نہیں ہیں. 56 ایئرز گزر گئے ہیں. کیوں نہ بائی لاز دیے جائیں, ڈیولپرز کو ڈائریکشن دی جائے. ڈیولپرز کو صرف اچھا جو ڈیولپر ہوتا ہے اس کو کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے کہ میری انویسٹمنٹ سیکیور ہوگی اینڈ ان دی اینڈ I'll be able to make some profit. اگر صرف انویسٹرز کو یہ سیکیورٹی دی جائے, ڈیولپرز کو, اور کلیئرٹی ہو کہ وہ کیا بنا سکتے ہیں کیا نہیں بنا سکتے, اور اس کے بعد اس کو ریگولیٹ کرے ریگولیٹنگ اتھارٹیز, تو بہت ایزی ہو جائے گا, کل کو کچھ گرانا نہیں پڑے گا. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اسلام آباد کے بھی بائی لاز آئیں گے, پورے اسلام آباد کے جلد آئیں گے. اگر اسلام آباد کے بائی لاز آ جاتے ہیں, میں آپ کو آج یہاں پہ پروگرام میں بیٹھے ہوئے بتاتا ہوں کہ کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ اسٹریٹ اوے صرف اس ریجن میں آئے گی انشاءاللہ. یہاں تو عارف جیوا صاحب آپ کی انپٹ بھی بڑی ضروری ہے, کیونکہ جو بات انہوں نے کی ہے اور مساوی بلڈنگ کوڈ اور کنسٹرکشن رولز ریگولیشنز کے متعلق تو میں اور آپ کافی مرتبہ بات کر چکے ہیں. میرے خیال سے اس پر آپ کی رائے کا بھی بڑا اہم کردار ہوگا. دیکھیں پھر اس کو میں تھوڑا سا نتھی کروں گا اس کے ساتھ جو اللیگل کنسٹرکشنز ہوتی ہیں. جی اس وقت اسلام آباد میں جو ہے وہ سی ڈی اے نے اب جتنی سوسائٹیز ہیں ان پہ پچھلے سال 6 مہینے سال ہو گیا پابندی لگائی ہے کہ وہ بھی اپروولز لیں گی سی ڈی اے سے. پہلے یہ سلسلہ تھا نہیں سوسائٹیز کے اندر. جی جی مجھے اطلاع پرسوں ملی ہے کہ تقریباً 500 کے قریب جو ہے وہ صرف گھروں کی, میں کمرشل پروجیکٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں, گھروں کی جو سوسائٹی کے گھر ہیں ان کی فائلز جو ہے پچھلے 7-8 مہینے سے سی ڈی اے میں ڈمپ ہوئی پڑی ہے, ایک اپروول نہیں دی گئی ہے, اور لوگ اپنے گھر بنانے کے لیے شروع کرنے کے لیے انتظار میں کہ وہ اپروول دیں تو ہم شروع کریں. میں وہی شروع میں بات کر رہا ہوں, جب تک سسٹم یہاں کا ٹھیک نہیں ہوگا. اب آپ 8-8 مہینے ایک 500 یا 200 گز کے گھر کی اپروول کے لیے آپ 8-8 مہینے سے لوگوں نے وہاں پہ اپنی اپروول کے لیے فائلز دی ہوئی ہیں, آج 8-8 مہینے ہو گئے وہ اپروول نہیں ہو رہی ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا نا, اللیگل کنسٹرکشن ہوگی نا. ان کے قانون میں بھی تو ایک کسی بھی ادارے کے قانون میں ہے نا کہ 60 ڈیز یا 90 ڈیز میں اپروول دینی ہے آپ نے. اگر آپ نہیں دیتے تو وہ اس کو آٹومیٹکلی اپروو سمجھا, لیکن یہ ایک عام آدمی کو پتہ نہیں ہے, یا پھر وہ قانون کی طرف جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نئی چیز نکل آتی ہے. تو جب تک اداروں کو آپ سسٹمائز نہیں کریں گے, اس کو سسٹم نہیں بنائیں گے, اس کا آن لائن سسٹم نہیں کریں گے, لوگ دھکے کھاتے رہیں گے. ظاہر ہے کسی نے گھر بنانا ہے تو اس کی ضرورت ہے, اس میں اگر 500 لوگ ہیں یا 500 گھر کے مالکان ہیں جو بنانا چاہ رہے ہیں, اس میں 150 اوورسیز پاکستانیز بھی ہوں گے. تو اوورسیز پاکستانی آپ کے اوپر اعتماد کیسے کرے گا جب اس کو ایک فائل ٹرانسفر کرنے کے لیے اس ادارے کے اندر اس کو بیچارے کو 6 مہینے 8 مہینے لگ جاتے ہیں. کوئی فائل اگر وہ پرچیز کرتا ہے تو ٹرانسفر میں اس کو اتنا عرصہ لگتا ہے. تو جب تک آپ سسٹم نہیں دیں گے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. میں نے آپ سے شروع میں بھی بات کی کہ سزا اور جزا کا نظام آپ کو سسٹم دینا پڑے گا. اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر یہ سال کے بعد انکروچمنٹ, یہ تجاوزات, یہ سارا سسٹم پھر 1 سال 1.5 سال میں شروع ہو جائے گا. گورنمنٹ کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, بنیادی کام کرنے چاہیے. اس ملک میں ضرورت ہے بنیادی کام کرنے کی. اور آپ کی اسلام آباد کا تذکرہ چھڑا ہے اور اوورسیز پاکستانیز کا, تو میں ایک لائن کہنا چاہتا ہوں اگر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے چینل کے ذریعے, اگر کوئی حکومتی ادارے کا یا حکومتی سربراہ یا کوئی ان کے وزیر یا مشیر یہ بات سن رہے ہو میری, 115 دن یا 10 دن ہو گیا آج اس حکومت کو. میں خلاف نہیں ہوں حکومت کے, یہ حکومت ہم چاہتے چلنا چاہیے, لیکن جب آپ اسلام آباد ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں یا کوئی اوورسیز پاکستانی اسلام آباد ایئرپورٹ سے باہر نکلتا ہے یا کوئی فارنرز آپ کے پاس آتا ہے تو پورے کشمیر ہائی وے پہ اندھیرا ہے. کرنا کیا ہے انہوں نے, 115 دن پہلے سے اسٹریٹ لائٹس کے پول میٹرو بس کی بیلٹ میں پڑے ہوئے, خالی اس میں انہوں نے اس کو فکس کرنا ہے اسٹریٹ لائٹس کو. اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن وہ کام 115 دن پہلے جہاں تھا وہیں 115 دن آج گزر گئے, وہ پولز وہیں پہ پڑے ہوئے. تو آپ کا امیج کیا جاتا ہے, دنیا میں پریزنٹیشن ہے, آپ کا کیپٹل ہے اسلام آباد. اگر اسلام آباد نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کوئی آپ کا اوورسیز پاکستانی نکلتا ہے یا کوئی آپ کا فارنر یہاں آتا ہے فارن کنٹری سے, تو جب پورا کشمیر ہائی وے دیکھ لیں آپ, اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے رات کو. تو یہ تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا, یہ تو لوگوں کو آپ نے اپنی دنیا بہت اہم بات ہے, بہت ضروری بات کیا آپ نے. میں آپ دونوں مہمانوں کے ساتھ علیحدہ بیٹھ کر بھی مستقبل میں چاہوں گا کہ گفتگو ہو تفصیلاً. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین, ہم ہمیشہ عوامی موضوعات کے متعلق بات کرتے ہیں. جب تاجر صنعت کاروں کے مسائل بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے
کہ عوام کے قوم کے مسائل حل ہوں. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.